الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ خلاصۂ قرآن میں 20 پارے مکمل کر چکے تھے، یعنی 2/3 قرآن الحمدللہ، اور آج ہم لوگ 21واں پارہ جانیں گے۔ 21ویں پارے کے شروع میں سورۃ العنکبوت ہے، جو کہ کل ہم لوگ 4 رکوع جان چکے تھے۔ تو جو سورہ عنکبوت ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ جو 1 رکوع پر مشتمل ہے وہ اہل ایمان کو ہمت اور حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش پڑھنا ضروری ہے، اور ان سے آزمائش پہ کھرا اترنے پہ ان سے طرح طرح کے وعدے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ 3 رکوعوں پر مشتمل تھا، یعنی رکوع 2 سے لے کے 4 تک، جو انباء الرسل موضوع پر تھا۔ اور اب ہم لوگ جانیں گے اس سورہ کا، یعنی سورۃ العنکبوت کا تیسرا اور آخری حصہ۔ یہ 3 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں 2 مضامین آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ سے خطاب اور دوسرا اہل ایمان سے خطاب، اور یہ آلٹرنیٹیولی آ رہے ہیں، کبھی ایک چیز سامنے آتی ہے تو کبھی دوسری۔ اور ان 3 رکوعوں میں اہل ایمان سے خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم ہدایات دی ہیں جو مسلمانوں کو غلبہ دین کی جد و جہد کرنے میں بہت معاون ثابت ہوں گی۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی مصائب اور مشکلات انہیں سہنا پڑے گا، تو اس کے لیے ان ہدایات کو نظر میں رکھنا بہت مفید ثابت ہوگا، اور یہ کم و بیش 10 ہدایات ہیں۔ اب رکوع نمبر 5 پر آتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیات 45 سے 51 کے درمیان ہے، اور اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 45، اس میں پہلی ہدایت ہے جو اپنے آپ میں 100 ہدایات کے برابر ہے، اور وہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے اور صلاح قائم کیجیے، بے شک صلاح یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ تاکید کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کو تھامے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز قائم کریں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر کی بہت اہم ٹولز ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو باقی کے مراحل آسان رہیں گے۔ آیت نمبر 46 سے 47 میں اہل کتاب سے گفتگو کی حکمت بتائی گئی ہے، اور یہ دوسری ہدایت ہے رب العالمین کی طرف سے کہ اہل کتاب سے بات کرنا ہو تو ان سے جھگڑا مت کرو، بلکہ بہترین طریقے سے گفتگو کرو۔ ان سے مجادلہ بھی کرنا ہو تو بہترین طریقے سے کرو، ان پوائنٹس پہ کرو جو کامن ہے دونوں کے بیچ، کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی نبوت رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اس طرح سے۔ آیت نمبر 48 میں ہے کہ اے نبی، آپ اس سے پہلے تو کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے ضرور آپ پر شک کرتے۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی حکمت بیان کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ سوچتی ہو اللہ کے نبی اتنے عظیم اور امی، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ امی رہیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کہیں سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے پڑھ لیا ہے قرآن مجید کو۔ آیت نمبر 51 میں ہے کہ نشانیوں اور معجزات کا جو مطالبہ تھا کفار مکہ کا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی معجزات مانگ رہے ہیں تو ان کو قرآن دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ۔ رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 52 سے 63 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 53 سے 55 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ وہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، جہنم انہیں گھیر چکی ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے پھر سے اب رخ اہل ایمان کی طرف پھر جاتا ہے، خطاب کا رخ، اور یہاں پر تیسری ہدایت کا بیان ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔
یہ تیسری ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کریے کہ جتنا بھی مکی قرآن ہے اس میں کہیں پہ بھی خطاب مسلمانوں سے ڈائریکٹ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ۔ یہ یا ایھا الذین آمنو صرف مدنی صورتوں میں ملے گا، پورے مکی قرآن میں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پہ مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنو کے انداز میں نہیں ہے، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، جس میں نہایت شفقت اور عنایت کا پہلو ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہدایت اس میں دی جا رہی ہے وہ ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو دین پر عمل کرنے میں پرابلم پیش آ رہی ہے تو ہماری زمین وسیع ہے، نکل جاؤ چھوڑ کر وہاں پر، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے جما دے گا۔ آیت نمبر 57 میں چوتھی ہدایت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر لوٹ کر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے وہ کس طرح کی ہے کہ موت سے مت گھبراؤ، اور جو شدائد اور جو ستم سہ رہے ہو اس سے مت گھبراؤ، مرنا تو ایک دن ہے ہی، سب کو ہی مرنا ہے، تو صرف موت کے بجائے ہم کو شہادت کی کیوں نہ خواہش ہو، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو اور ہی اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 58 میں 5ویں ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ یعنی یہ اللہ کا پرومس ہے کہ تکالیف اور شدائد برداشت کرو، ہماری راہ میں جہاد کرتے رہو، پھر اس کے بعد ہم تم کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں جو تصور میں نہ گزرے، اتنی شاندار جنتوں میں آپ کو جگہ دیں گے۔ آیت نمبر 59 میں چھٹی ہدایت ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی صبر کا مطالبہ ہے اور توکل اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایک تو سارے مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے قدم کو جمائے رکھنا ہے۔ آیت نمبر 60 میں 7ویں نصیحت ہے، وہ یہ ہے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ تم لوگوں کو بھی دے گا۔ یعنی اگر تمہارے اوپر کتنے بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا جائے اور تم کو ملک بدر کر دیا جائے، تب بھی تم رزق کے لیے تم ٹینشن مت لینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب ویل مچھلی اور ہاتھی اور سب کو رزق دیتا ہے تو آپ کتنا کھا لیتے ہو، آپ کو بھی رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ آیت نمبر 61 سے 63 میں خطاب پھر سے مشرکین کی طرف ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہی رازق ہے، وہی ساری چیزیں سب کی ضروریات کو پورے کرنے والا ہے۔ تو مشرکین سے کہا جا رہا ہے پھر آپ عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو، کس لاجک پر کرتے ہو۔ رکو نمبر 9 آیات 64 سے 69 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 64 میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے 8ویں ہدایت ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصل جینا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اپنے پیارے بندوں کو جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی کی کو اہمیت مت دو، یہ ایسی ہے جیسے کسی اسٹیج کا ڈرامہ کہ یہاں کوئی بادشاہ کا رول پلے کر رہا ہے تو حقیقی بادشاہ نہیں ہے، کوئی فقیر دکھائی دے رہا ہے تو ایکچولی فقیر نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو تم ہو وہ ایکچول نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ آخرت میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی فقیر ہو اور آخرت میں بڑے شاندار محلوں میں ہو، تو اس لیے دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں خطاب کرو پھر مشرکین کی طرف پھر گیا ہے، اور ان سے وہ بات کہی گئی ہے جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہی گئی ہے کہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دیتا ہے تو پھر ناشکری کرنے لگتے ہو۔ آیت نمبر 69 میں ہے، اس میں 2 اہم ہدایات ہیں، یعنی 9ویں اور 10ویں ہدایت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو راستہ دکھا دینا، وہ بھٹک نہیں سکتے، وہ گمراہی میں ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے، اللہ کے ذمے ہے ان کو صحیح راستہ دکھا دینا، اپنے راستے کی پہچان بتا دینا۔ دوسری بات یہ کہ محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی احسان کا معاملہ کرو، احسان کا، ایمان سے اٹھ کر۔
اس کے ساتھ ہی سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے. اور اب اگلی سورہ ہے 30 نمبر کی سورہ الروم، جس میں 6 رکوع اور 60 آیات ہیں. اور اس کا نام روم اس لیے ہے، پہلی آیت میں غلبت روم الفاظ آئے ہیں، رومی مغلوب ہو گئے، تو اس لیے اس کا نام سورہ روم ہے. زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو سورہ کے آغاز میں ہی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے. تو رومیوں پر ایرانیوں کا جو غلبہ تھا وہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا. تو پوری صحت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ 5 نبوی میں نازل شدہ سورہ ہے، کیونکہ یہ 615 عیسوی جو ہے وہ 5 نبوی تھی. تو اور اسی سال ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی تھی. اس سورہ کو جاننے سے پہلے تھوڑا تاریخی پس منظر جاننے سے بہتر سمجھ میں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا میں 2 عظیم سلطنتیں تھیں، ایک ایرانی سلطنت اور دوسری سلطنت رومن امپائر. اور دونوں سلطنتیں جو تھیں وہ آپس میں ایک صدی سے سیسو کی کیفیت میں تھیں. یعنی کبھی ایرانیوں میں کوئی باصلاحیت حکمران برسر اقتدار ہوتا تو وہ رومیوں کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا، اور اسی طرح جب رومی میں کوئی طاقتور بادشاہ کو موقع ملتا تو وہ ایرانیوں کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا. تو اس طرح یہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ روایتی کشمکش ایک بڑی جنگ کی شکل میں پہنچ گئی. اور بالآخر 615 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے ہاتھوں رومیوں کی بدترین شکست ہوئی. پھر اس جنگ میں رومی سلطنت کو ترکی کے اہم شہروں سمیت بہت سارے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا. تو رومیوں کی اس شکست کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ شروع ہو چکی تھی اور 5 سال گزر چکے تھے. یعنی 615 عیسوی میں تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. اور یہ وہی زمانہ تھا جب مشرکین کی طرف سے رسول اللہ اور صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں. اور ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ میں مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، تو مشرکین گویا ان کو اپنا ہم مذہب خیال کرتے تھے. دوسری طرف جو رومی تھے وہ تو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، تو مسلمان کو فطری طور پر نرم گوشہ رومنس کے ساتھ تھا، اور ان کی شکست سے بہت ان کو دل گرفتہ تھے مسلمان. ان حالات میں مشرکین مکہ کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ پیغمبروں اور الہامی کتاب کے ماننے والوں کو شکست ہوئی ہے. یعنی رومنز وہ اہل کتاب تھے، وہ عیسائی تھے، تو اب مشرکین کو یہ آسانی ہو گئی مذاق اڑانے میں کہ بڑی الہامی کتاب رکھنے والے جو ہیں، گاڈس ورڈ جن کے پاس ہے، ان کو جو ہے شکست ہوئی ہے، اور ہم بھی اسی طرح مسلمانوں کا قلقمہ کر دیں گے بہت جلدی. 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر گئی. یعنی ان کی اور حوصلہ افزائی ہو گئی کہ مسلمان جو ہے کھدیڑ دیے گئے گویا مکے سے. ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں واضح پیشن گوئی کی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند ہی سال میں وہ غالب آ جائیں گے. اب اتنی بڑی بات تھی، ابھی رومنز کو شکست ہوئی تھی بڑی سی ایران کے ہاتھوں، اور ابھی جو قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ عنقریب وہ پھر غالب آ جائیں گے. تو یہ بڑی انہونی سی بات لگ رہی تھی. تو اس پیشن گوئی کو موضوع بنا کر مشرکین مکہ مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہے. اسی پیشن گوئی کے حوالے سے ایک مشرک ابی بن خلف تھا، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں تمہیں دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 10 اونٹ تم ہم کو دینا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. چونکہ اس وقت شرط اور جوئے کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن بضع جو لفظ استعمال ہوا، چند، فیو، اس کا اطلاق 3 سے 9 کے اعداد تک ہوتا ہے عرب میں. تو اس لیے شرط کی مدت کو اللہ کے رسول نے کہا کہ بڑھا کے 9 سال کر لو، مطلب میکزیمائز کر دیا اس کو، اور اونٹ کی مقدار کو بڑھا کر کے دیا کہ 100 کر لو. پھر ایسا ہی ہوا، یہ شرط طے ہو گئی. اس کے بعد دوسری طرف جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل اعظم، ہیراکلس، وہ 8 سال مسلسل اس بات کی جد و جہد میں تھا کہ وہ ایرانیوں پر بہت بڑا سا کوئی حملہ کرے.
بہرحال 8 سال کے بعد وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر کیسپین سی کی طرف سے ایرانیوں پر بہت زوردار حملہ کر دیتا ہے، تو ایرانی اس کا تاب نہیں لا پاتے ہیں اور نتیجتاً انہیں ذلت آمیز شکست ہوتی ہے۔ اور اسی سال 8 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے، اسی سال مسلمانوں کو بدر میں عظیم الشان فتح نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے یہ دونوں پیشن گوئیاں حرف بہ حرف 9 سال پہ پوری ہو جاتی ہے کہ رومنس کو بھی غلبہ مل گیا اور مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر ابی بن خلف کے وارثوں نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر کے حوالے کر دیا، لیکن تب تک جوئے کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے تو لیا لیکن اسے صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس تمہید کے بعد سنیں گی تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ رکو نمبر 1 آیات 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں ہے الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اس دن اہل ایمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں غزوہ بدر کی فتح کا اشارہ ہے، اور وہ خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے۔ یعنی اب بدر کی طرح 8 سال پہلے ہی یہ چیز نازل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد بدر میں وہ خوشیاں ملی کہ مسلمان بھی خوش اور دونوں طرح سے خوش، اپنی کامیابی سے بھی خوش اور اپنے اہل کتاب بھائیوں کی کامیابی سے بھی خوش۔ اس طرح سے پیشن گوئی جو ہے قرآن مجید کی، یہ بہت عظیم الشان پیشن گوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ آیت نازل ہوئے جب تصور محال تھا کہ رومنس پھر سے ابھر پائیں گے، اور ودن 9 ایئرز وہ بالکل ہو گیا، اور جیسا قرآن نے کہا تھا ہو بہو وہ بالکل سامنے کھلی کتاب کی طرح دنیا کے سامنے آ گیا۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک پروف بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی ایسا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے، اور یہاں سے التذکیر بآلاء الہ کا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس اعتبار سے سورہ روم اور سورہ نحل آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے یہ لوگ دنیا کی زندگی کو صرف ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اپنی ذات، کائنات، اللہ نے جتنی خلقت ہے اللہ کی، اس کی مقصد تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اہل مکہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو غارت و برباد کر دیا، اور جبکہ وہ اس سے زیادہ عروج اور ترقی پر تھے جیسا کہ مکہ کے لوگ تھے، تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 19 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 11 میں ہے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے بے شک۔ آیت نمبر 14 سے 16 میں ہے کہ روز قیامت جو بنی نوع انسان کی تقسیم ہوگی وہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، یعنی نیک ایک کیٹیگری میں ہوں گے، بعد دوسری کیٹیگری میں، اور جس درجے کی نیکی جس درجے کی بدی ہوگی اس طرح سے کیٹیگرائز ہوں گے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا، یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 سے 27 پر بیسڈ ہے، اور غور کریے گا کہ آنے والی جو آیات ہیں اس کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ بالکل منفرد ہے، اپنے آپ میں یونیک ہے، اور اس کی یونیکنیس ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی خلاقی اور رحمت کے مظاہر کا تذکرہ تکرار کے ساتھ کیا ہے، اور اس انداز میں ہوا ہے کہ آیت کے آغاز میں ومن آیات ہی لفظ ہے اور آخر میں ان فی ذالک لآیات ہے۔ آپ اپنے قرآن میں دیکھیے، آیت نمبر 21 میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہاری نوع میں سے جوڑے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ازواج بنائے، اسپاؤس، ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ، وہ اس لیے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جا کے سکون حاصل کریں۔ تو جتنی بیویاں ہیں یہاں پر اپنے ہسبینڈ کی چڑ کی وجہ نہ بنے،
शौहर आपके पास आए तो उसे सुकून महसूस होना चाहिए, ना कि रोज़ाना की शिकवे शिकायत के से उसको और टेंशन मिलना चाहिए। आयत नंबर 22 में है, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का फ़र्क, यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। आयत नंबर 23-24 में इसी तरह और निशानियों का तज़किरा है। आयत नंबर 27 में है, और उसकी शान बहुत बुलंद है आसमानों और ज़मीन में, और वो ज़बरदस्त है कमाल हिकमत वाला। रुकू नंबर 4 जो कि आयत 28 से 40 पर बेस्ड है। आयत नंबर 28 है, और वो तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारे अंदर एक मिसाल बयान करता है। भला वो यानी ग़ुलाम और लौंडी जो तुम्हारे मिल्कियत हैं, क्या उनमें से कुछ शरीक बन जाते हैं उस माल और असबाब में जो हमने तुम्हें दिया है? इस तरह वो और तुम बराबर हो जाओ। अल्लाह ताला एक सवाल कर रहा है एक सिचुएशन देकर कि क्या तुम्हारे ग़ुलाम और लौंडी जो हैं वो तुम अपने माल असबाब में, अपनी प्रॉपर्टी में उनको शरीक बना लेते हो? नहीं ना। तो फिर अल्लाह ताला वो तुम्हारा आका है, वो तुम्हारा मालिक है, उसके साथ कैसे शरीक बना लेते हो? आयत नंबर 31 में है, और नमाज कायम करो और मुश्रिकीन में से मत होना। गौर करिए कि नमाज नहीं पढ़ने वाले को मुश्रिक कहा गया यहाँ पर। आयत नंबर 32 में है, यानी उन लोगों में से जिन्होंने अपना दीन टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो मुख्तलिफ गिरोह बन गए, हर गिरोह उस पर खुश है जो उसके पास है। तो यहाँ ये डिवाइड होने की मजम्मत भी है कि तफरका नहीं फैलाना चाहिए। आयत नंबर 36 है, और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उस पर इतराने लगते हैं, और अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती है उनके अपने हाथों की कमाई के सबब, तो जब ही वो आस तोड़ देते हैं। ये ज़ईफ़ुल ईमान और कुफ़ार का तरीक़ा है कि जब कोई अल्लाह ताला नेमत देता है तो उस पर इतरा जाता है, अकड़ जाता है, और जब अल्लाह ताला कोई मुसीबत डाल देता है तो मायूस हो जाता है। मोमिन इससे बिल्कुल बरअक्स होते हैं, जब कोई नेमत मिलती है तो शुक्र करते हैं, और जब कोई मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं। आयत नंबर 39 में है, और जो कुछ तुम देते हो सूद पर ताकि बढ़ता रहे लोगों के माल में, तो अल्लाह के यहाँ उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रज़ा चाहते हो तो यही लोग हैं जो बढ़ाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सूद तुम्हें दिख रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता है, बल्कि ज़कात और खैरात जो है वो बढ़ती है, वो मल्टीप्लाई होती है। रुकू नंबर 5 आयत 41 से 53 पर बेस्ड है। आयत नंबर 41 है, बहरोबर में फसाद रूनुमा हो चुका है लोगों के अमाल के सबब, ताकि वो उन्हें मज़ा चखाए उनके बाज़ अमाल का, ताकि वो लौट आएँ। गौर करने की बात इसमें क्या क्या है, एक इंसान की बद आमालियों की वजह से ज़मीन का सुकून दरहम बरहम होता है और फसाद मचता है। दूसरी बात ये कि ये जो दुनिया में फसाद है वो इंसान की बाज़ अमाल की सज़ा है, सारे अमल की सज़ा नहीं है। सारे अमल की सज़ा जो होगी वो दुनिया में नहीं आखिरत में मिलेगी। तो कुछ अमाल की सज़ा दुनिया में अल्लाह ताला इसलिए दे देता है ताकि वो लौट आए, रुजू करें। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ पलटता है ना इंसान। आयत नंबर 42 से 45 में है कि झुटलाने वालों की और नेक अमल करने वालों की क्या जज़ा और सज़ा है उसका बयान। आयत नंबर 47 में है, वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हमने मोमिनीन की मदद अपने ऊपर लाजिम कर ली है, हक़ कर लिया है, ज़रूरी है मोमिनीन की मदद अल्लाह के ऊपर। आयत नंबर 48 से 50 में बताया गया है कि बारिश के बाद मुर्दा ज़मीन जिस तरह ज़िंदा हो जाती है उसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करेगा। आयत नंबर 52 और 53 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, नबी आप मुर्दों और बहरों को नहीं सुना सकते और ना ही अंधों को हिदायत दे सकते हैं। रुकू नंबर 6 जो कि आयत 54 से 60 पर बेस्ड है। आयत नंबर 55 है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिमीन कस्में खा खा कर कहेंगे कि वो एक घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरे। सोचिए एक घड़ी के लिए इतना फितना फसाद हम मचाते हैं। आयत नंबर 58 में है, और हमने तो लोगों के लिए कुरान में हर तरह की मिसालें बयान कर दी। आयत नंबर 60 में है, तो ऐ नबी आप सब्र कीजिए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और आपको हरगिज़ हल्का ना पाए वो लोग जो यकीन नहीं रखते। ये सूरह की आखिरी आयत थी। इसके साथ ही सूरह रूम भी मुकम्मल होती है, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं सूरह लुक़मान की तरफ। सूरह लुक़मान में 4 रुकू और 34 आयत हैं, और ये सूरह लुक़मान इसका नाम इसलिए है क्योंकि दूसरे रुकू में लुक़मान हकीम की कुछ नसीहतें हैं अपने बेटे के नाम, इसलिए इसका नाम सूरह लुक़मान है। ज़माने नुज़ूल की जहाँ तक बात है तो इसके मज़ामीन पर अगर गौर करें तो पता चलेगा कि ये सूरह उन हालात में नाजिल हुई है जब इस्लाम की दावत को दबाने के लिए जुल्म सितम का आगाज़ हो चुका था, लेकिन मुखालफत अभी पूरी शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकी थी।
غالباً یہ سورہ عنکبوت کے پہلے نازل ہوئی ہے، مطلب قریبی زمانے میں ہی، اور موضوع کے اعتبار سے اس سورہ میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی معقولیت اور صداقت سمجھائی گئی ہے۔ اور غور کریں گے اگر آپ تو لقمان کی ابتدائی آیات جو ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت میل کھاتی ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ سورہ لقمان کا رکو نمبر 1 آیات 1 سے 11 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا بقرہ کی جو شروعاتی آیات ہیں وہ اسی انداز میں ہے نا؟ آیت نمبر 6 ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ہنسی بنا لیں، یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ یہ ایکچولی اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ نضر بن حارث نام کا کافر تھا مکہ میں، وہ مسلمانوں کو کی دعوت کو روکنے کے لیے، اللہ کے رسول کی دعوت کو زق پہنچانے کے لیے اور لوگوں کا اٹینشن قرآن کی طرف نہ جانے دینے کے لیے شام سے ناچ گانے والی ایک خوبصورت سی لونڈی لے آیا تھا اور رات دن اس کا ناچ کروایا کرتا تھا، لوگوں کو اس میں مصروف کرتا تھا کہ رات میں ان کے ساتھ بزی رہیں گے تو صبح کو سوتے پڑے رہیں گے، قرآن سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو دردناک عذاب ہے۔ اور آج یہ جو کھیل تماشے والی باتیں ہیں لہو الحدیث، اس کا اطلاق ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے اکثر چینلز، میوزک چینلز اس کا ہی دوسرا روپ ہے کہ اسی میں بزی ہے، انسان قرآن سے اور اسلام سے دور ہے کہ نہیں ہے۔ رکو نمبر 2 آیت نمبر 12 سے 19 پر بیسڈ ہے اور یہ سورہ لقمان کا وہ رکو ہے جس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل کی گئی ہیں، اور ان نصیحتوں میں غور کریں گے اگر تو اتنی جامعیت پائی جاتی ہے کہ انسان کی اخروی نجات کا ایک مکمل خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی جہاں تک بات ہے تو وہ نہ تو نبی تھے نہ ہی کسی نبی کے پیروکار تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔ اس حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماحول کے منفی اثرات سے اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو وحی یا کسی نبی کی رہنمائی کے بغیر بھی کائنات کے کچھ حقائق تک اس کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 12 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت۔ یہ لقمان حکیم جو ہے حکمت سے حکیم کہلاتے ہیں، ڈاکٹر والے حکیم نہیں تھے، بعض لوگ کو غلط فہمی ہے نا، یہ حکمت والے وائز والے حکیم تھے، ڈاکٹر والے حکیم نہیں تھے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ اللہ کا ہی شکر کرو۔ آیت نمبر 13 سے 19 میں وہ نصیحتیں ہیں، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے نصیحت کی کہ اے میرے بچے شرک کبھی نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ تیسرا یہ کہ نماز قائم کرنا۔ چوتھا یہ کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ پانچواں یہ کہ تکلیفوں پر صبر کرنا۔ چھٹا یہ کہ زمین پر اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ ساتواں یہ کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ آٹھواں یہ کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کے درمیان میں جو سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا گیا کہ شرک نہیں کرنا، اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت اپنی طرف سے جوڑ دی ہے، اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، پھر باقی ٹائم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ممکن ہے لقمان اپنے لیے یہ بات نہ کہہ پائے ہوں والدین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کو جوڑ دیا ہے والدین کو بھی۔ رکو نمبر 3 آیت نمبر 20 سے 30 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 20 میں بنی نوع انسان پر اتمام نعمت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 21 میں ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو ہدایت اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو ان کو جواب دیا گیا کیا شیطان ان تمہارے آباء و اجداد کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتا ہو تو بھی؟ آیت نمبر 22 میں ہے اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ انسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو
تو اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقے کو یا ایک مضبوط کنڈے کو، کڑے کو۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ کی عظمت کی متعلق بہت بڑی آیت ہے یہ، اور یہ آیت اس طرح کی آیت سورہ کہف میں بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی ہو، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس کے پیچھے 7 سمندر اور ایڈ کر دیے جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تو اللہ کے کلمے نہ تمام ہوں، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ ایکچولی اس کے کلمہ کن کا ظہور ہے، کن بس اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں، وہ کلمات اللہ ہو گئیں، کلمہ کن سے بنی ہے تو کلمات اللہ ہو گئیں۔ اب آپ سوچئے کہ پورے خلا میں، پورے اسپیس میں ساری چیزوں کو کاؤنٹ کریں تو کاؤنٹیبل ہے؟ پورے زمین اتنی چھوٹی سی ہے، پن پوائنٹ بھی حیثیت نہیں ہے، اس پہ جتنے بھی درخت ہوں گے اس کی قلم بنا کے، اور اس پہ اوشن جو ہے اس کو انک بنا کے اگر ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرے اور رائٹ کرے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس طرح ہم اس آیت کو آسانی سے سمجھ۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 سے 34 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہے، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور دیکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز۔ اور یہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، ایگزیکٹلی۔ آیت نمبر 34 جو کہ آخری آیت ہے، اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے علم الساعۃ، یعنی قیامت کا علم کب آئے گی۔ دوسرا کہ کل کو کوئی کیا کرے گا، کیسا ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا، کیسا ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور تیسری چیز یہ کہ کس کی موت کہاں پر آئے گی، اپنی موت کہاں کس جگہ پر آئے گی، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس آیت کے ساتھ سورہ لقمان بھی مکمل ہوتی ہے، اور اب سورہ سجدہ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سورہ نمبر 32 ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 30 آیات ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے۔ اس کا نام سورہ سجدہ اس لیے ہے کہ آیت نمبر 15 میں سجدہ کا مضمون آیا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکہ کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس کا ردم بہت تیز ہے، اور مکہ کی شروعاتی دور میں نازل شدہ سورتوں کا ردم بہت تیز اور چھوٹی چھوٹی آیات۔ اس کا جو موضوع ہے وہ توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ سورہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی جمعہ کو فجر کی صلاح میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے 11 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل ہونا تمام جہاں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب یہ الف لام میم حروف مقاطعات، یہ 4 جگہ الف لام میم ریپیٹ ہو چکا، اور یہ آخری سورہ ہے۔ اس کے بعد تو مدنی سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کا نازل کیا جانا۔ آیت نمبر 3 میں ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے، اور بنو اسماعیل سے کافی وقفہ ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور مشرکین مکہ اسی پروجنی سے بلانگ کرتے تھے۔ آیت نمبر 4 سے 9 میں ہے، ڈیفرنٹ کریشنز کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کر توحید کی دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں آخرت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات 12 سے 22 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ مجرمین جو ہیں وہ روز محشر شرمندہ ہوں گے اور دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کی درخواست کریں گے جو قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات اللہ نے بیان کی، ان کے اعمال، ان کی عادات بیان کی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، اپنے کو ڈھونڈیے گا۔ ایک تو یہ کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ راتیں سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اور یہ کہ اپنے رب سے خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔
आयत नंबर 17 में इन्हीं लोगों के लिए जन्नत में बहुत सारे इनामात हैं, उनका तज़किरा है। और आयत नंबर 21 में है कि जहन्नम में अजाब देने से पहले पहले अल्लाह ताला छोटे अजाब में इंसान को मुब्तला कर देता है ताकि वो पलटें, वो रुजू करें अल्लाह से। रुकू नंबर 3 आयत 23 से 30 पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 23 में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दी जो हिदायत थी बनी इसराइल के लिए। और आयत नंबर 26 में है कि पिछली कौमों की हलाकत में निशान इबरत मौजूद है, नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल करें। आयत नंबर 27 और 28 में खेती की मिसाल के ज़रिए आखिरत की दावत दी गई है। और आखिरी आयत नंबर 30 में है फ़अरिज़अनहुम वंतज़िरन्नहुम मुंतज़िरून, ए नबी आप उनसे आराज़ फरमाएं और इंतज़ार करें, ये भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। इसके साथ ही सूरह सजदा भी मुकम्मल होती है। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सूरतुल अहज़ाब की तरफ। सूरह अहज़ाब 33 नंबर की सूरह है और ये मदनी सूरह है। अभी तक हम लोग मक्की सूरह जान रहे थे, ये मदनी सूरह है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, हिज़्ब में होता लश्कर। और इसमें 9 रुकू और 73 आयात हैं। और इसका जो नाम अहज़ाब है वो आयत नंबर 20 में आया है, यहसबून अल-अहज़ाब लम यहज़बू। ज़माना नुज़ूल इसका 5 हिजरी है, बिल्कुल तयशुदा तरीक़े से, क्योंकि इसमें 3 अहम वाक़यात बयान हुए हैं, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये तीनों वाक़यात 5 हिजरी में ही पेश आए थे। इस सूरह का मरकज़ी मज़मून मनसब रिसालत और उसके तकाज़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले ईमान का रवैये को वाज़े करना है। ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र इसमें है दूसरे रुकू से, इसलिए इस सूरह का नाम ही अहज़ाब है। और ग़ज़वा अहज़ाब क्या थी उसको बहुत ब्रीफ में जान लेते हैं कि दरअसल ये अरब के बहुत सारे क़बाइल के मुश्तरक हमला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ताकत को कुचल देने के प्लान के साथ किया गया था। और इसकी तहरीक बनु नज़ीर जो कि यहूद का एक कबीला है, कबीला था कि लीडरों की थी और जो मदीना से जिलावतन कर दिए गए थे और खैबर में मुक़ीम थे। 5 हिजरी में कबाइल अरब की इतनी बड़ी जमयत छोटी सी बस्ती मदीना पर हमलावर हुई जो उससे पहले अरब में कभी जमा नहीं हुए थे इतनी ज़्यादा तादाद में। शुमाल की तरफ से बनु नज़ीर, बनु कैनुका, यहूदिया है। मशरिक़ की तरफ से गतफ़ान के कई कबाइल पेश कदमी कर रहे थे और जुनूब की तरफ से कुरैश और उनके खलीफों की एक भारी जमयत लेकर आगे बढ़े। मजमूई तौर से जो दुश्मनों की तादाद थी वो 10 से 12 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल थी। कबल इसके कि जम्मे गफ़ीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तक पहुंचता, आपने 6 दिन के अंदर मदीना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में डायरेक्शन में एक खंदक खुदवा ली और ये 3000 की फ़ौज लेकर खंदक की पनाह में मुदाफ़ियात के लिए तैयार हो गए। और इसको इसीलिए ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं क्योंकि मदीना के बाहर एक ट्रेंच एक खंदक खोदी गई थी। ये बहुत अहम सूरह है माशरती एतबार से, इसमें कई माशरती अहकाम नाजिल हुए हैं, पर्दे के अहकाम भी नाजिल हुए हैं, बल्कि पहले यहीं सूरह अहज़ाब में नाजिल हुआ है, उसके बाद सूरह नूर में 6 हिजरी में नाजिल हुआ है। और इस सूरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अहम निकाह जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ था उसको वो दर्ज है। रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से 8 पर मुश्तमिल है सूरतुल अहज़ाब का। आयत नंबर 1 है, ए नबी अल्लाह से डरो और कुफ़ार मुनाफ़िक़ीन की इताअत ना करो। आयत नंबर 4 में है, उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटे को हकीकी बेटा नहीं बनाया। आयत नंबर 5 में है, मुँह बोले बेटों को अपने बापों की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली बात है। एक्चुअली ये एक दौरे जहालत में एक चलन था कि मुँह बोले बेटे को, एडॉप्टेड सन को रियल सन की तरह मानते थे वो लोग, और वो सारी चीज़ें वैसे ही करते थे जैसे हकीकी बेटे के लिए होती है। जो मुँह बोले बेटे की जो बीवी होती थी तलाक हो जाए या बेवा हो जाए तो उसका ससुर से निकाह नहीं कर सकता था, ये सारी खुराफात राइज थी। तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया सूरतुल अहज़ाब में कि मुँह बोले बेटे कभी बेटे नहीं हो जाते असल में, कि माँ कह बैठो अपनी बीवी को तो माँ नहीं हो जाती असल में, कोई कह दे कि उसके 2 दिल हैं तो 2 दिल नहीं हो जाते असल में। तो उसको क्लियर किया गया कि ये सोचना समझना गलत है कि मुँह बोले बेटे हकीकी बेटे हो सकते हैं, बल्कि मुँह बोले बेटों को तो वालिद के नाम के साथ ही पुकारना चाहिए, किसी और का नाम नहीं देना चाहिए।
یہ حکم آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے رہ چکے حضرت زید بن حارثہ، جن کو سب لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے، پھر سے زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کے لیے مائیں ہیں، یعنی رسول کے بعد بھی کسی کا نکاح آپ کی زوجہ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات ہیں، مائیں ہیں، امہات المؤمنین اسی لیے کہا جاتا ہے ام المؤمنین، امہات المؤمنین۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 9 سے 20 پر بیسڈ ہے، یہاں سے 2 رکوؤں پر غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی۔ یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب جب پیش آئی تھی، مشرکین ایک طرف سے 10-12 ہزار کی فوج کے ساتھ تعینات تھے اور خندق کے اس پار مسلمان 3000 فوج کے ساتھ تعینات تھے، اور یہ محاصرہ ہوئے مہینہ گزر گیا تھا۔ مہینہ سوچئے کتنی شدت کے ساتھ گزرا ہوگا اور کتنی خوف کے سائے میں گزرا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آندھی بھیجی، یہاں تک کہ مشرکین کی جتنی ہانڈیاں تھیں پلٹ گئیں اور ان کے اوپر ایک خوف اور رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آندھی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے بھیجی تھی اور ایسی فوج بھیجی تھی جو نظر نہیں آتی تھی، یعنی کچھ فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، باقاعدہ کوئی لڑائی جنگ تو ہوئی نہیں تھی، فرشتے آئے تھے لیکن اس سے غالباً ان کو رعب دلانا میں کفار کو اور خوف دلانا مقصود تھا۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی مومنین سے لے کے منافقین تک اس قدر خوف کے سائے میں جی رہے تھے کہ مطلب کب اتنی بڑا لشکر قابو پالے۔ آیت نمبر 12 میں ہے اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں روک تھا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب ایسی سچویشن میں جب خوف ہو، جب آزمائش ہو، تو منافقین کا نفاق کھل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو ان کے زبانوں سے یہ باتیں منافقین کے منہ سے نکلنے لگیں کیا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ تو صرف فریب تھا، مطلب جو کچھ ہے کتنی ٹف سچویشن میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں ہے کہ منافقین تو رخصت طلب کرنے لگے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہم کو جانے دیجیے۔ آیت نمبر 16 میں ہے اے نبی ان سے کہیے کہ تم اگر موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نہ بخشنا ہوگا، مطلب کہ موت تو آنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے بھاگ کے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں منافقین کی اور دیگر عادات اور حرکات کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 27 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 بہت اہم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک ہم اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ اہل ایمان کی پہچان بیان کی گئی ہے کہ جب وہ خطروں سے ٹکراتے ہیں تو ان کے ایمان، تسلیم اور رضا میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لشکر کو دیکھ کر خوف نہیں کھا جاتے، جب وہ کسی بھی مشکل میں پڑتے ہیں تو اور زیادہ ایمان ان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں ہے اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ یعنی یہ جو غزوہ احزاب تھی یہ کوئی دو بدو کی جنگ تو تھی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی خوریزی نہیں ہوئی، بس چھٹ پٹ کچھ تیریں چلی اور کوئی باقاعدہ کی جنگ نہیں ہوئی، اور پھر بھی فتح مسلمانوں کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ ان سے لڑ کے گویا فتح دے دی مومنین کو اور ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا مومنین کی طرف سے۔ اور اب اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 26-27 ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملاوروں کا ساتھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے انہیں اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو اس کی سرزمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ غزوہ بنو قریظہ کا ذرا کانٹیکسٹ جان لیجئے کہ یہودی کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ جو مدینہ کے مشرقی حصے میں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ان سے معاہدہ کر لیا
لیکن جب یہ غزوہ احزاب کا موقع تھا تو وہ اپنے عہد پہ قائم نہ رہے، اور غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے عہد شکنی کر دی اور کافروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ بغیر تاخیر کے بنو قریظہ کی طرف رخ کیا جائے اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، ان کے قلعے کا۔ تو 25 دن تک محاصرہ کیے رہے، یہاں تک کہ وہ ہار گئے بنو قریظہ، اور اس بات پر تیار ہو گئے کہ اس شرط پر اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر آ گئے کہ ہم جو اوس قبیلے کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو وہ بنو قریظہ کے حلیف بھی تھے، تو ان کو کہا کہ ان کو حکم بنایا جائے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہ بنو قریظہ کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا جو کہ تورات کے مطابق تھا کہ ان کے جتنے مرد لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے اموال تقسیم کر دیا جائے۔ انہی تفصیلات کی روشنی میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آیت نمبر 26 اور 27۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع مکمل ہوا اور ہم لوگوں کا 21واں پارہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔